میرے ایک دوست نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کیا اور اس نے مجھے کہا کہ ذرا اس میں دیکھ لوں اس ویڈیو کو۔ جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا، میرے دوست نے مجھے کہا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس میں کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں، میرے خیال سے ان باتوں کے متعلق کچھ وضاحت دینا ضروری ہے۔ جب میں نے اس ویڈیو کو سنا، ویڈیو تو بہت طویل ویڈیو تھی، لمبی ویڈیو تھی بہت، لیکن میں نے مختصراً اس کو سنا، جس میں دو صاحب اور ایک خاتون تشریف فرما تھیں۔ مشہور لوگ ہیں، میں نام نہیں بتاؤں گا، نہ اس پروگرام کا نام بتاؤں گا جس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک صاحب تھے جو اینکر بھی ہیں اور پروگرام بھی کرتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں جب لوگوں کے سامنے اپنی بات کرتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں، آپ ایسی بات نہ کیا کریں۔ تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں وہ کیا بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کو کہتے ہوں گے کہ آپ ایسی بات نہ کریں۔ پھر وہ بات انہوں نے اس میں کہہ دی، اور جب میں نے وہ بات سنی، واقعتاً وہ بات ایسی تھی کہ جو معاشرے میں کسی کے سامنے مزاحتاً، کسی بھرے مجمع میں عوام کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا دینی مسئلہ ہے، علماء اکرام ممبر و محراب سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کا مقصد عوام کو سمجھانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے، مذاق نہیں ہوتا، اپنی خواہش پوری کرنے کی بات نہیں ہوتی، اپنے دل میں جو بات آئے اس کو پورا کرنے کی بات نہیں ہوتی۔ عوام کو سمجھانے کے لیے علماء کرام اگر ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ علمی طور پر بتانا ہوتا ہے۔ اور وہ صاحب جو عوام کے سامنے بات کرتے ہیں، وہ ازراہ مذاق کرتے ہیں، دلچسپی لینے کے لیے کرتے ہیں، چس لینے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات جو میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ یہ اتنی پرائیویسی والی باتیں ہیں، یہ کسی کے سامنے کرنا یہ کیسا درست ہو سکتا ہے؟ ویسے ہی مزاحتاً کرنا تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے، کسی کے سامنے، معاشرے میں، عوام کے سامنے ازراہ مذاق یہ کرنا، یہ باتیں کرنا بالکل بھی درست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ باتیں کرنے کا مقصد میرا یہ نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ میں لوگوں کو یہ سکھا رہا ہوں، میرا مقصد سکھانا نہیں ہوتا، بس ویسے ہی ہم بات کر لیتے ہیں، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس طرح کی باتیں کرنے کا مقصد کسی کو سکھانا نہیں ہوتا، لیکن شرم و حیا والی بھی کوئی چیز ہے، شرم و حیا بھی کوئی چیز ہے۔ اسلام شرم و حیا پر بہت درس دیتا ہے، اسلام پابند کرتا ہے کہ انسان حیا کا دامن کبھی نہ چھوڑے، ہمیشہ حیا انسان کے اندر موجود رہے، با حیا رہے۔ اسلام اس کا درس دیتا ہے، اسلام اس کا سبق پڑھاتا ہے۔ خود اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ فحش گوئی کو، فحش کو فی الذین آمنوا، اہل ایمان میں پھیلانا پسند کرتے ہیں، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اہل ایمان کے سامنے اس طرح کی فحش گوئی کرے، بیہودہ باتیں کرے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔
اب ذرا یہ بتائیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جو یہ کام کرنا سکھائے، بیہودہ کام کرنا سکھائے، فحش کام کرنا سکھائے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ نے یہ بتایا؟ اللہ نے صرف یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اہل ایمان مسلمانوں کے درمیان فحش گوئی، بیہودہ باتوں کو کرنا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اسلام کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حیا اسلام کا حصہ ہے، اسلام کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس سے شرم و حیا کو چھین لیتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے، اللہ سے جیسے حیا کرنے کا حق ہے، اللہ سے ویسے حیا کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم الحمدللہ اللہ سے حیا کرتے ہیں، ہم اللہ سے بہت حیا کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، جتنا آپ حیا کو محدود سمجھ رہے ہو اتنا یہ محدود نہیں ہے۔ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے، حق یہ ہے کہ اپنے سر اور سر کے اندر جو خیالات ہیں، جو افکار ہے، اس کی حفاظت کرو۔ ایک طویل حدیث ہے، لیکن صرف میں یہ جملہ بتاتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ اپنے سر اور اپنے سر کے اندر جو خیالات، جو افکار ہے، اس کی حفاظت کرو۔ تو اب بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں تو ایسی باتیں کرنا کوئی معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا، جو چاہے جیسی باتیں کریں کر جاتے ہیں۔ حیا والے ایسی باتیں نہیں کرتے، حیا والے سوچ سمجھ کر باتیں کرتے ہیں، حیا والے بولنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہم کیا باتیں کرنے لگے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں۔ تو تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ جب گفتگو کریں تو اپنی گفتگو میں کوئی بیہودہ باتیں نہ ہو، فحش کلام نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی فحش گوئی، بیہودہ کلام نہیں فرمایا۔ بہت حیا والے تھے۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو بہت حیا والے تھے۔ ہمیں بھی ایسے حیا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی باتوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنے طور طریقے میں، ہمارے معاشرے میں اس کا فقدان ہے۔ ایسا معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے جو حیا والا ہو، جو پاک ہو، بیہودہ گوئی سے، بیہودہ گفتگو سے پاک ہو۔ ایسے معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ معاشرہ ہم مسلمان ہی بنائیں گے، یہ معاشرہ ہم مسلمان ہی بنائیں گے۔ ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم اپنے نبی کے راستے پر چلتے ہوئے، اپنے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے، اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسا معاشرہ بنائیں۔